أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین و مشارکین، اصحاب الحدیث کے منعقد کردہ اس پروگرام میں ہم آپ کا پھر سے ایک مرتبہ استقبال کرتے ہیں. مشارکین، ہماری یہ چوتھی ملاقات ہے جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے برپا کی گئی ہے. ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ ایسی نشانیوں کا ذکر چھیڑیں گے جو کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے واقع ہوں گی. اب اس کے فوراً بعد دجال کا ظہور واقع ہوگا یا پھر بالکل قریب دجال کا ظاہر ہونا متصور ہوگا. ناظرین، لیکن اصل بات بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کو سمجھا دینا ضروری سمجھتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کے تعلق سے جو پیشن گویاں بیان فرمائی ہیں وہ تین طرح کی ہیں. سب سے پہلی وہ پیشن گویاں ہیں جن کا تعلق شخصیات سے ہے یا پھر جن کا تعلق قائم بالذات ایک مستقل ذات سے ہے، چاہے وہ چیزیں جاندار ہو یا بے جان ہو. تو ان حدیثوں کو ہم ایسی ہی چیزوں پر فٹ کریں گے اور ایسی ہی شخصیات کے لیے فٹ کریں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہو. جیسے اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا. اس سے ہم یہ مراد نہیں لیں گے کہ دجال سے مراد امریکہ ہے یا پھر دجال سے مراد اسرائیل ہے. یہ تعویل غلط ہو جائے گی. دجال سے مراد اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں صاف بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ایک انسان ہوگا، ایک نوجوان ہوگا. تو دجال سے مراد ہم انسان ہی لیں گے، نوجوان ہی لیں گے. اسی طرح سے ظہور مہدی کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی، تو اس سے مراد عام طور پر لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس سے منصف بادشاہ مراد ہے، عادل حکمران مراد ہے. یہ بھی غلط تعویل ہے. تو اس سے مراد ہم امام مہدی علیہ السلام ہی لیں گے، اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی قسم کی یہ حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی. دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کا تذکرہ کیا ہے یا پھر علاقوں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس سے مراد ہم وہی جگہ اور وہی علاقے لیں گے جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا. تو اس سے مراد ہم صرف شہر مکہ اور شہر مدینہ ہی لیں گے، دوسرا کوئی اور شہر اس سے مراد نہیں لیں گے. اگر بعض روایتوں میں علاقے مبہم ہوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر آئے گا، تو ایسی مبہم روایتیں اگر ہیں تو ان کو ہم روایتوں سے ملا کر جوڑیں گے جس میں اس کی وضاحت ہو، یا پھر آثار اور علامتوں کے ذریعے اس کو پہچانیں گے، یا پھر اگر اس سلسلے میں کسی صحابی کا قول ہو تو اس قول کو ہم لیں گے. یہ دوسری قسم کی احادیث ہوئیں. تیسری قسم کی وہ احادیث ہیں، وہ پیشن گویاں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مرئی اشیاء کا تذکرہ کیا ہے. غیر مرئی اشیاء مطلب ایسی چیزیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت سے قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنے ایسے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوں. بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پر میں فتنوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو بعض عقل پرست لوگ جن کی عقل بیمار ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو ناظرین، ہم ایسے عقل کے بیمار لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے روح ہے، کیا آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے جس کے بلبوتے پر آپ زندہ ہیں، قائم ہیں؟ درد ہے، کیا اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے جو دکھائی نہیں دیتی؟ اسی طرح سے عقل ہے،
جو دکھائی نہیں دیتی، کیا اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ الغرض ناظرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مرئی اشیاء کے تعلق سے جو پیشن گویاں دی ہیں، ان پیشن گوئیوں کو ہم ویسے ہی تسلیم کریں گے، ویسے ہی ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ الغرض ناظرین، اب چلے ہم پیشن گوئیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ کہا، ظہور دجال سے پہلے بھی کچھ ایسی نشانیاں نمودار ہوں گے جو اس بات کی پہچان ہوں گی کہ دجال اب قریب نکل جائے گا، یا پھر ان پیشن گوئیوں کی فوری بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مردوں کا گھٹ جانا، عورتوں کا بڑھ جانا، جہل کا عام ہو جانا، علم کا اٹھا لیا جانا، شراب کو حلال سمجھا جانا، زناکاری کا عام ہو جانا، فحش کا عام ہو جانا، اور امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کا سمجھ لیا جانا۔ اس طرح کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال کا ظاہر ہونا اب بالکل قریب ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے دجال سے قبل ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ رومی لوگ یعنی عیسائی، کرسچن لوگ، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کی تعداد دنیا کی قوموں سے سب سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت سے پہلے رومی لوگ یعنی عیسائی لوگ، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، سب سے زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا سوچ سمجھ کر آپ بات کیجئے، کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی سنا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو یاد رکھیں، رومی یعنی عیسائی لوگ، ان کے اندر 4 خصلتیں ہوتی ہیں، 4 صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت یہ لوگ بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں، یہ لوگ قوت برداشت کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری صفت، مصیبت کے فوراً بعد جس طرح یہ قوم اٹھتی ہے، اس طرح کا ہنر کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ مصیبت کے فوراً بعد یہ قوم ہوشیار اور بیدار ہو جاتی ہے، دوسری صفت۔ تیسری صفت کہ بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے والی یہ قوم ہے، جنگ سے جب بھاگ جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والی یہ قوم ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ مسکین، یتیم، کمزور اور محتاج لوگوں پر یہ قوم اور عیسائی لوگ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور پانچویں صفت کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے، اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ ظالم حکمران جب پبلک پر ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ پبلک کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے ظلم سے انہیں بچاتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اگر حالیہ ہم جائزہ لیں قوموں کی تعداد کا، تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ موجودہ قوموں میں سب سے بڑی قوم اور سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، کرسچنوں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، عیسائیت بڑھ جائے گی، تو اس سے ہم کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 100% مکمل ہوتی ہوئی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک اور نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی دونوں باہم مل کر ایک دشمن سے لڑائی کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں ملیں گے، دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑائی کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ستصالحون الروم
صلحا آمنا، کہ تم عن قریب رومیوں سے امن اور آشتی والی صلح کرو گے، یعنی عیسائیوں سے تم ایسی صلح کرو گے جو صلح کے امن اور آشتی کے پیامبر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّن وَرَائِكُمْ، کہ تم اور عیسائی مل کر ایک دشمن سے لڑائی کریں گے۔ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلَمُونَ، اس کے بعد تم کو فتح نصیب ہو جائے گی، تم مال غنیمت تم کو حاصل ہو جائے گا اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد لوٹ رہے ہوگے ایک ساتھ، ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالو گے۔ ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک عیسائی صلیب کو بلند کرے گا۔ صلیب کو بلند کرنے کے بعد وہ کہے گا صلیب کا غلبہ ہو گیا، صلیب کو فتح نصیب ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک مسلمان شخص کو غصہ آئے گا اور وہ اس شخص کو مار ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد عیسائی لوگ اپنی عہد شکنی کریں گے، اپنا وعدہ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد عیسائی لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے دوسری اور قوموں کو، لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک دشمن سے لڑائی کریں گے، تو یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پیشن گوئی کے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں اور عیسائی کے درمیان جنگ عظیم برپا ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% واقع ہونے والی ہے۔ جس طرح ہم کو چڑھتے ہوئے سورج پر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس حدیث کے تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی کسی طرح کا شک و شبہ مجھے اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ عظیم برپا ہوگی۔ حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ میں سرخ طوفان آئے گا۔ تو ایک آدمی آیا، کوفہ میں ایک سرخ طوفان آیا، تو ایک آدمی جس کا تکیہ کلام تھا اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ چکی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس کی گفتگو کو آپ نے سنا تو آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ تقسیم میراث کا مسئلہ ختم کر دیں گے۔ تقسیم میراث کا معاملہ ختم ہو جائے گا، مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، پھر ملک شام میں مسلمان اور عیسائی دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی، گھمسان کی لڑائی ہوگی، اور مسلمان موت پر بیعت کرنے لگ جائیں گے کہ ہم یا تو فتح پائیں گے یا پھر اس میدان میں ہم جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ لیکن شام تک جنگ ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، یہاں پر مسلمانوں کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن پھر مسلمان یہی شرط لگائیں گے کہ یا تو غلبہ پائیں گے یا پھر شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے۔ لیکن پھر جنگ ہوتے ہوتے رات ہو جائے گی اور یہاں پر پھر شرط ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن میں بالکل ایسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ پھر لیکن جب چوتھا دن آئے گا، چوتھے دن جتنے مسلمان بچے ہوئے ہیں وہ عیسائیوں سے گھمسان کی لڑائی لڑیں گے۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عیسائیوں پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ جب فتح نصیب فرمائے گا تو مسلمان اپنے تلواروں کو زیتون کے درختوں پر لٹکائیں گے اور پھر وہاں پر جا کر غنیمت کے مال کو سمیٹنے لگ جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران ایک بات بھی ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ یہ اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی،
یہ اتنی بڑی عالمی پیمانے پر جنگ ہوگی کہ اڑنے والا پرندہ لوگوں کے ٹکڑوں پر سے اڑے گا لیکن اس کی موت واقع ہو جائے گی، وہ گر جائے گا لیکن لوگوں کے ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھ پائے گا، لوگوں کی اموات اور لاش سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یعنی اتنی عظیم پیمانے پر لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، لوگ قتل ہو جائیں گے، لوگوں کے ٹکڑے بکھر جائیں گے۔ جب مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہوں گے، جب مال غنیمت لوگ حاصل کر رہے ہوں گے، اس دوران شیطان آواز لگائے گا کہ لوگوں تمہارے گھر دجال آ چکا ہے۔ لوگ جو ان کے پاس مال غنیمت تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور بات کی خبر کی تصدیق کرانے کے لیے 10 گھوڑ سواروں کو آگے بھیجیں گے کہ جا کر معلوم کرا کر آؤ کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10 گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے، اللہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپ داداؤں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے ان گھوڑوں کی رنگت کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ گھوڑ سوار روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ تو ناظرین، اس سے بات معلوم ہوئی کہ جنگ عظیم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان دجال کے ظہور سے پہلے ضرور واقع ہوگی۔ اسی طرح سے ناظرین، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات جو کہ عراق کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں کا دریا اپنے خزانے نکال کر باہر کر دے گا، سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے گا۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو لوگ اس کے پاس دیوانہ وار دوڑیں گے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، وہاں پر قتل و غارت گری کا ماحول برپا ہوگا اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کیے جائیں گے، اور ہر بچنے والا انسان ایک ہی قسم کا ہوگا، ایک ہی انسان بچے گا، ہر 100 میں سے صرف ایک ہی انسان بچے گا، اور ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی، یہی تمنا رہے گی، یہی آرزو رہے گی کہ شاید وہ 100 میں سے ایک بچنے والا میں ہی ہوں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو وہاں پر موجود ہے اسے چاہیے کہ اس سونے کے پہاڑ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس سونے کے پہاڑ کو حاصل نہ کرے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ دریائے فرات عراق میں ہے، سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی نشانی قیامت کے قریب واقع ہوگی، ظاہر ہوگی، لیکن بعض لوگوں نے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ لوگ حدیث کی تعویل کرتے ہوئے اصل چیز کو ہٹا کر نقل چیز کو لے کر آتے ہیں، یہاں پر بھی بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور انہوں نے سونے کے پہاڑ سے مراد پیٹرول کی دریافتگی کو لے لیا، حالانکہ غلط تعویل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا پہاڑ کہا تو یقیناً وہ ظاہر ہونے والا سونے کا پہاڑ ہی ہوگا۔ ناظرین، اس طرح خروج دجال سے پہلے یہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور جیسا کہ ہم نے اسے پہلے ذکر کیا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ عظیم برپا ہوگی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے اور اس خزانے ہی کی وجہ سے وہ جنگ عظیم برپا ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے ناظرین، دجال کے ظہور سے پہلے ایک نشانی یہ بھی نمودار ہوگی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔
قسطنطنیہ، جس کو آج کی زبان میں استنبول کہا جاتا ہے، استنبول اس کی فتح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ ملک شام میں جمع ہو کر دابق یا اعماق، ملک شام کے دو علاقے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں علاقے میں جمع ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کریں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا، رومیوں کا لشکر مدینہ کے اس لشکر سے کہے گا تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مدینہ کا یہ لشکر کہے گا اللہ کی قسم ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ دونوں کے درمیان پھر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ جنگ ہونے کے بعد مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر پیٹ پھیر کر بھاگے گا، اللہ رب العالمین ان کی پھر توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور ایک تہائی لشکر یعنی 1/3 قتل کیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین شہداء ہوں گے، افضل شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح پائیں گے۔ اس کے بعد یہ کسی اور فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فتح پائیں گے اپنی تلواروں کو لے کر زیتون کی درختوں پر لٹکائیں گے اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایک چیخنے والا چیخے گا، کہے گا کہ تمہارے گھروں پر دجال کا ظہور ہو چکا ہے، لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر ملک شام داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ خبر اس وقت جھوٹی تھی، لیکن جیسے ہی ملک شام پہنچیں گے پتہ چلے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں ایک بات تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، جس کو مسلمان فتح کر لیں گے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پھر جدید زمانے کے جو آلات ہیں، جنگ کے جو اسلحے ہیں، جنگ کے جو ہتھیار ہیں، ہمارے جدید اور ترقی یافتہ اس زمانے کے سارے زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے۔ پھر زمانہ تلواروں پر لوٹ کر آئے گا، تیروں پر لوٹ کر آئے گا، پھر گھوڑ سواریوں پر لوٹ کر آئے گا، برچھے والا زمانہ لوٹ کر آئے گا۔ یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، یہ موجودہ ساری ترقیاں ٹھپ پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیے، کہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کے ذکر کے بعد آپ نے فرمایا بینما ہم یقتسمون الغنائم قد علقوا سیوفہم بالزیتون، کہ وہ جب مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو اپنی تلواریں وہ زیتون کے درختوں کو لٹکائیں گے۔ تو یہاں سے علماء نے بات نکالی ہے کہ اس زمانے میں پھر تلواروں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا اور موجودہ قسم کے سارے اسلحات برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، قسطنطنیہ کی جو فتح کا معاملہ ہے 5ویں صدی عیسوی میں محمد الفاتح نامی ایک سلطان نے اس کو فتح کیا تھا، لیکن اس میں جو فتح کی بات ہے وہ دجال کے ظہور سے پہلے کی فتح ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو اس حدیث کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہیں وہ یہی موجودہ زمانہ جو ترقیوں کا زمانہ ہے، اس کے اسلحے اور اس کے موجودہ سارے ہتھیار ٹھپ پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہی حرب و ضرب کے لیے تلواروں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا، گھوڑوں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا، برچھوں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا۔ اور اس کی دلیل دوسری شہادت وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ کس سے قتل کریں گے؟ برچھے سے قتل کریں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ ساری ترقیاں اسلحے کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے جو ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی، پھر تلواروں اور برچھوں کا زمانہ لوٹ کر آئے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ظہور دجال سے پہلے ان حالات سے ہو کر مسلمان گزریں گے، مسلمانوں کو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ شواہد ہے، یہ وہ دلائل ہے، اور یہ وہ پیشن گویاں ہیں جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہوتے ہی
دجال فوری ظاہر ہوگا یا پھر بہت جلد دجال نکلنے والا ہوگا، یہ اس بات کا پیغامبر ہوگا، یہ اس بات کی واضح نشانی ہوگی کہ دجال کا ظہور اب بالکل قریب ہوگا۔ کہ ان دلائل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تو ان دلائل کو، ان براہین کو اور ان پیشن گوئیوں کو ویسے ہی تسلیم کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کے برخاست کا اعلان کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب العالمین سے بار الہ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے، ایسے فتنے جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنے، ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔